खुदावन यसु मसीह के बाबरकत जलाली और ख़ूबसूरत नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को मिरातुन्निसा की जानिब से और शहाना की जानिब से सलाम कबूल हो। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक शेर अपने नाजरीन की खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ, जो कि आज हमारा टॉपिक है खुदावंद के पाक कलाम में से हज़रत कालिब की बेटी हज़रत बीबी अक्सा के बारे में। इसी हवाले से एक शेर बहुत खूबसूरत किसी शायर ने बयान किया है कि बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं। इसी के साथ अपनी स्पेशल गेस्ट पास्टर गज़ाला शफीक को अपने प्रोग्राम में फिर वेलकम करते हैं और खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सिस्टर आपकी एक बार फिर से देखकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू शहाना। खुदावंद के अज़ीम और बाबरकत नाम में ना सिर्फ आपको बल्कि तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरा भी सलाम पहुँचे। बहुत खूबसूरत शेर आपने पढ़ा हज़रत बीबी अक्सा के लिए, जो कि दुख्तरे मुबारक हज़रत कालिब की। आज हम सब मिलकर इस अज़ीम हस्ती के बारे में, जिसके बारे में शायद कलीसिया भी खामोश है, ईमानदार भी खामोश हैं और तारीख़ शायद उसको मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुदा का कलाम, वो जो कादिर मुतलक खुदा है जिसने उस बेटी को, उस दुख्तर को खलक किया, ना वो उसको भूला, ना वो उसके किरदार को उसने मसख होने दिया, बल्कि खुदा का ज़िंदा पाक और बरहक कलाम जो आज तक हमारे हाथों में हमारी ही तरबियत के लिए महफूज है, उसके सफ़ों में खुदा ने इस हस्ती को लिख दिया ताकि रहती दुनिया तक हम उसके किरदार से सीख सकें। मैं चाहूँगी कि हम कलाम मुक़द्दस में से ही इस मुक़द्दस हस्ती के बारे में जो लिखा गया है तिलावत करें, ताकि तमाम देखने वाले नाजरीन भी, जिनके कान भी शायद इस हस्ती के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, ईमानदार भी और दूसरी बेटियां भी, माएँ भी जो आज सुन रही हैं, आज खुदा की आवाज़ को सुने कि एक बेटी जिसे खुदा ने मुबारक किया, एक हस्ती जिसको औरत कहा गया और औरत होने के सबब से शायद उसके किरदार को दबाने की कोशिश की गई, उसके बारे में कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यशवा नबी का सहीफ़ा और उसका 15वां बाब, उसकी आयात 13 से 19 को प्लीज़ तिलावत कीजिए। जी बिल्कुल। तौरात शरीफ में से। जी, तौरात शरीफ में से यशवा की किताब में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और यशवा ने उस हुक्म के मुताबिक जो खुदावंद ने उसे दिया था, यूफन्ना के बेटे कालिब को बनी यहूदा के दरमियान अनाक के बाप अरबा का शहर करीत, अरबा जो हबरून है, हिस्सा दिया। सो कालिब ने वहाँ से अनाक के तीनों बेटों यानी सिसी और अखीमान और तिलमी को, जो बनी अनाक हैं, निकाल दिया, और वो वहाँ से दबीर के बादशिंदों पर चढ़ गया। दबीर का कदीमी नाम करीत सिफर था, और कालिब ने कहा, जो कोई करीत सिफर को मार कर उसको सर कर ले, उसे मैं अपनी बेटी अक्सा बया दूँगा। तब कालिब के भाई कनस के बेटे गतनीएल ने उसको सर कर लिया, सो उसने अपनी बेटी अक्सा को उसे बया दी। जब वो उसके पास आई तो उसने उस आदमी को उभारा कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे। सो वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालिब ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने कहा, मुझे बरकत दे, क्योंकि तूने जुनूब के मुल्क में कुछ ज़मीन मुझे इनायत की है, सो मुझे पानी के चश्मे भी दे। तब उसने उसे ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे इनायत किए। आमीन। शुक्रिया। ये वो ज़िक्र है जो हमें हज़रत बीबी अक्सा के बारे में मिलता है। जब हम इस किरदार के बारे में गौर करते हैं, मुख्तलिफ़ कमेंट्रीज़ को देखते हैं, मुख्तलिफ़ उलमा की राय को देखते हैं, तो पता चलता है कि अक्सा के नाम के हरूफ तब्दील होते रहते हैं। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि कलाम मुक़द्दस आज भी अपनी जो कदीम ज़बानें, जो असल ज़बानें हैं, जो मैं कहने में हक़ बजानब हो कि जन्नत की ज़बान अबरानी ज़बान और ख़ुदा की ज़बान जो अबरानी ज़बान है, आज हमारे पास वो
قدیم زبانوں میں اپنی اصل حالت میں خدا کا کلام موجود ہے، اور اصل حالت میں خدا جو ہے اقصیٰ کے نہ تو ذکر کو بھولا نہ اس کے نام کو بھولا۔ کیوں اس کے نام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خاتون، جیسا کہ ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے پڑھا کہ یہ اپنے گدھے سے اتری اور اس نے کچھ مانگا باپ سے، اور اگر آپ میرے ساتھ دوسرا حوالہ قضات کی کتاب تورات شریف میں سے اس کا پہلا باب 12 سے 15 آیات تلاوت کریں تاکہ ہمیں اور زیادہ وضاحت سے پتہ چلے اور ہم اس پر گفتگو کر سکیں۔ قضات کی کتاب جی تورات شریف میں سے قضات کی کتاب پہلا باب 12 سے 15 آیات۔ خداوند کے لا تبدیل کلام میں یوں مرقوم ہے، تب کالب نے کہا جو کوئی قرید صفر کو مار کر اسے لے لے، میں اسے اپنی بیٹی اقصیٰ بیعت دوں گا۔ اور کالب کے چھوٹے بھائی قنس کے بیٹے غتنییل نے اسے لے لیا، پس اس نے اپنی بیٹی اقصیٰ اسے بیعت دی، اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی، تب کالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا مجھے برکت دے، چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے، اس لیے پانی کے چشمے بھی مجھے دے۔ تب کالب نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے اسے دیے۔ آمین۔ شکریہ۔ یہ دونوں حوالہ جات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہے، اور جو اعتراضات جس کے سبب سے حضرت بی بی اقصیٰ کے کردار کو نمایاں نہیں کیا گیا، کہ ایک تو یہ کہ اس نے اپنے خاوند کو ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے کچھ مانگے، کہ یہ سوری سسٹر، میں یہاں پر آپ کی بات کو روکوں گی، کیونکہ پھر وہ جو آپ باتیں بیچ میں شیئر کر رہی ہیں اسی کو جوائن کرتے ہوئے ایک بات کو بڑھانا چاہوں گی کہ یہ تو کلام میں ہی آپ ذکر کر رہی ہیں کہ اس کے کردار کو دبایا گیا، مگر آج کے معاشرے کو اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جیسے خواتین بہت کوشش کرتی ہیں آگے بڑھنے کی، نکلنے کی، اپنی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کی، تو ان کی صلاحیتوں کو بھی دبایا جاتا ہے، اور مگر بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ اس کامیابی سے مطلب گزر جاتی ہیں اور کوئی نہ کوئی مقام حاصل کرتی ہیں۔ بہت ساری ایسی نمایاں کردار خواتین ہیں۔ اس بارے میں آپ پلیز اس ریفرنس کو کنیکٹ کریں ناظرین کے ساتھ اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ۔ ہاں جی شاہانہ، تھوڑی سی میں کریکشن کروں گی کہ اقصیٰ کے کردار کو کلام مقدس نے نہیں دبایا، بالکل خدا کے کلام نے اس کو پورا فوکس کیا ہے اور اس کو وہ اہمیت دی ہے جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ایک بہادر بیٹی ہے، ایک مبارک بیٹی ہے۔ صرف وہ جو انٹرپریٹیشن جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور دوسری زبانوں میں، تو بعض اوقات کیونکہ ہمیں بیک گراؤنڈ پورا نہیں پتہ ہوتا، ہم صرف وہ چند آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم چیزوں کو ایزیوم کر لیتے ہیں۔ تو سننے والوں نے، دیکھنے والوں نے پڑھا کہ اس نے اپنے شوہر کو کہا اور وہ باپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو اگر اس نے اپنے شوہر سے بھی کچھ لینے کو کہا تو کچھ غلط نہیں کہا، نہ اگر اس نے اپنے باپ سے کچھ مانگا تو کچھ غلط نہیں مانگا۔ آج ان دونوں پہلوؤں پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا جس کے سبب سے اقصیٰ نے اتنی جرأت کی اور اتنی دلیری سے اس نے اپنے والد محترم سے کچھ مانگا۔ اقصیٰ کا نام جب لکھا جاتا تو لکھ دیا جاتا اقصیٰ دا پشی ون، یعنی جو چیز کا پیچھا نہیں چھوڑتی بلکہ اصرار کرتی رہتی کسی بات کے لیے، یا اس کے نام کا جو مطلب ہے عبرانی میں کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ جو پردہ گرا ہوا ہے اس پردے کو ہٹا دیتی ہے، یا جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے والی شخصیت ہے۔ اقصیٰ کے کردار کو سمجھنے کے لیے حضرت کالب کا کردار جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت کالب ان 12 جاسوسوں میں سے تھے جن کو حضرت موسیٰ جب قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکال کر لے کر آئے اور 40 برس وہ جو بیابان میں انہوں نے سفر کیا اور تکلیف دیکھی اور دکھ دیکھے اور پریشانیاں دیکھی، خیموں میں زندگی گزاری، حضرت کالب موسیٰ کے اس قافلے میں تھے، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ
12 जासूसों को भेजते हैं कि जाकर उस इलाके की उस मुल्क का जो खुदा ने उन्हें देने का वादा किया है उसका अहवाल दरियाफ्त करें। मेरे साथ देखिए प्लीज़ कलाम मुक़द्दस ही में से गिनती का सहीफ़ा और उसकी 14वां बाब और उसकी 5 से 12वीं आयत तक, 5वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने औंधे मुंह हो गए, और नून का बेटा यशवा और यूफन्ना का बेटा कालिब जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुज़रे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राज़ी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फ़क्त इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है, और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त क़ैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ, और खुदावंद ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। मैं इनको वबा से मारूंगा और मीरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज़्यादा ज़ोरावर हो। आमीन। हाँ जी शाहना, हमने पढ़ा कि बनी इसराइल जो हैं वो जब तंग करते हैं और मुल्क के जो सरज़मीन जिसका खुदा ने वादा किया तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो हज़रत मूसा जो हैं 12 जासूसों को वहाँ पर भेजते हैं जी। अब ये 12 जासूस जब वापस आते हैं तो 10 बुरी खबर देते हैं, कहते हैं जी वो तो शहर बहुत वहाँ देव कामत लोग बसते हैं, अनाकीम बसते हैं, अनाक बसते हैं वहाँ पर, हम तो उनके आगे टिड्डियाँ सी महसूस होते हैं और हम तो उनकी खुराक बन जाएंगे, वो तो हमें कच्चा चबा जाएंगे, वो तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो इतने घबराए हुए आते हैं और उनका खौफ उनके ऊपर छा जाता है। जबकि कालिब, हज़रत कालिब और यशवा जो हैं, ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल दूसरी खबर देते हैं। ये खुदा के कुदरत का, खुदा की ज़ात के इख्तियार का और खुदा के गलबा का जो एहसास उनके अंदर होता है उसको बयान करते हैं। वो कहते वो तो हमारे आगे टिड्डियों की मानद है, उनके सरों पर से खुदा की पनाह जाती रही है, हमें खुदा ने ये मुल्क दे दिया है क्योंकि खुदा हमारे साथ है। ये 2 लोग फ़र्क बात कर रही हैं, 10 लोग फ़र्क बात कर रहे हैं। और हज़रत कालिब जो हैं उस वक्त उनकी उम्र 85 बरस की है, कोई ये 24-25 साल के नौजवान नहीं हैं जी, बड़े जोशीले हैं और उस वक्त जी अक्ल को बंदा पीछे रख देता और जोश को आगे करता है, नहीं, बल्कि ये एक बुज़ुर्ग शख्स है, उम्र रसीदा शख्स है, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो जुर्रत और दिलेरी और ईमान का धनी है, जो 85 बरस की उम्र में भी यही कहता है कि मेरे आगे तो ये मुल्क ऐसे है जैसे ये टिड्डियाँ, मुझे तो इनसे कोई खौफ नहीं महसूस हुआ। और याद रखने की बात यह है कि खुदा ने कहा था जब ये बनी इसराइल, जो भी आपने हवाला पढ़ा, कि बार बार बगावत करते थे, खुदा की कुदरत को देखा था कि मिस्र में खुदा ने कैसे अपने ज़ोरे बाजू से फ़िरौन का मुकाबला किया, वहाँ पर इतनी बलाएँ भेजी और आखिर में उनके पहलोटों को मार दिया और बहरे कुलज़म को 2 हिस्से करके पूरी कौम बनी इसराइल को बाहर निकाल के लाए। इस सब के बावजूद खुदा के कवी कादर और कादर मुतलिक ज़ात को देखने के बावजूद ये लोग हमेशा बुड़बुड़ाते थे। लेकिन यशवा और हज़रत यशवा और हज़रत कालिब वो हस्तियाँ थीं जिन्होंने हमेशा ईमान को कायम रखा और उन्होंने वो दर्जा पाया, वो मकाम पाया कि वो पूरी नस्ल फना हो गई थी जो वहाँ से निकले थे। सिर्फ ये 2 हस्तियाँ थी इस ईमान के सबब से जिसका इजहार उन्होंने जब वो जासूसी करके वापस आए हैं
جب کیا ہے اس ایمان کے سبب سے خدا نے کہا تھا کہ یہ جائیں گے، ان سے وعدہ کیا تھا کہ تو یہ زندہ بچے تھے، باقی سب فنا ہو گئے تھے، وہ 10 جاسوس بھی مر گئے تھے اس نسل کے ساتھ، یہ دونوں زندہ بچے تھے۔ اور یہ بیٹی حضرت بی بی اقصیٰ جو ہیں اسی بہادر شخص کی بیٹی ہیں، اور یہ وہ بیٹی ہے جو من کھا کر زندہ ہوئی ہے، جس کو ہر روز صبح اٹھ کر صرف خدا کی طرف آنکھیں اٹھانی تھی۔ اس کے گھر میں فریج نہیں بھرے ہوئے تھے کہ چلو آج چکن بروسٹ بن رہا اور آج تکے بن رہے ہیں اور آج جو باربیکیو کی پارٹیاں ہو رہی، نو، they were living in tents۔ اور وہاں پر یہ بیٹی اٹھتی تھی، اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، اور اپنی سروائیول کے لیے، اپنے خاندان کی سروائیول کے لیے، اپنی ذات کی پروٹیکشن کے لیے کس کا انہیں بھروسہ تھا؟ فقط قادر مطلق خدا کا۔ وہ تو بیابان میں بیٹھے تھے، وہ تو خیموں میں تھے، ان کے ارد گرد تو کوئی قلعے نہیں بنے ہوئے تھے، اونچی دیواریں نہیں تھی، مضبوط محل نہیں تھے۔ ایسے حالات میں اس بیٹی نے جنم لیا ہے، اور ایسے باپ کی انگلی کو پکڑ کر یہ بیٹی بڑی ہوئی ہے۔ ذرا میرے ساتھ یہ حوالہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جاسوسوں نے کیا خبر دی تھی اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا۔ 13واں باب، اگر اس کی 6 آیت پڑھ دیجئے، 17 آیت پڑھ دیجئے، گنتی کی کتاب، 13واں باب اور ان کی 6 آیت پڑھیے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور نون کا بیٹا یشوا اور یوفنا کا بیٹا کالب، جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ شکریہ، آمین۔ یہ دونوں اچھی خبر دے رہی ہیں کہ ان کے سروں پہ سے خدا کی پناہ جاتی رہے، اور ہم پر خدا کی پناہ ہے، ہمارے ساتھ خدا ہے، اور ہمیں یہ ملک جو ہے خدا دے دے گا۔ اب ذرا گنتی 13 کی 31 پڑھیے، 13ویں باب کی 31ویں آیت پڑھیے۔ اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے۔ ہاں جی، سن لیا کہ خدا پرومس کرتا ہے کہ تم اسے حقیر جانتے ہو، لیکن میں قوی بازو سے تمہیں وہاں پر پہنچاؤں گا، اور تمہارے بال بچے اس کی حقیقت کو جانیں گے۔ خدا کا وعدہ نہ صرف حضرت کالب کے ساتھ تھا، بلکہ اس کی نسل حضرت مقدس بی بی اقصیٰ کے ساتھ بھی تھا۔ اور ایسے حالات میں جو ہے حضرت کالب نے جو ہے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ساتھ ایمان کی ان منازل کو طے کروایا۔ میں ذکر کرتی چلی جاؤں کہ حضرت بی بی اقصیٰ اکلوتی اولاد نہیں تھی حضرت کالب کی، بلکہ ان کے 3 بیٹے بھی تھے، لیکن آپ کو کلام مقدس میں ان کے بیٹوں کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن حضرت بی بی اقصیٰ کا ذکر ملے گا، کیونکہ حضرت بی بی اقصیٰ نے وہ اس ایمان کو انہیرٹ کیا، میراث میں لیا، اپنی زندگی میں لیا، اپنے سوچوں میں اور اپنے کردار میں لیا، جو ایمان اس کا باپ رکھتا تھا۔ اور اسی وجہ سے کلام نے بھی حضرت بی بی اقصیٰ کو وہ اہمیت دی، اور اس کے جو کردار کو ہے کلام مقدس کے صفحوں میں محفوظ کر لیا گیا کہ آنے والی بیٹیاں جب اس ہستی کو پڑھیں تو وہ بھی جب ان کے باپ ایماندار ہوں تو اپنے باپ سے کچھ حاصل کریں، کیونکہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اولاد اس سے سیکھتی ہے۔ اور یقیناً آپ میرے ساتھ دیکھیے حضرت کالب کے کردار کو، یشوا کی کتاب اس کا 14واں باب، اس کی 6 آیت سے پڑھ دیجئے تاکہ
تب بنی یہودا جلجال میں یشوا کے پاس آئے اور قنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس ربی میں کیا کہا تھا؟ جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے قادس برنی سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی۔ تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا، جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا۔ اور اب دیکھ، میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ عناقیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیل دار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ تب یشوا نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ شکریہ، آمین۔ یہاں پر کالب 85 برس کا ہو کر اپنے اسی ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور اس کو حبرون کا علاقہ دے دیا جاتا ہے۔ اور حضرت بی بی اقصیٰ بھی جب علاقہ مانگتی ہیں تو انہوں نے کوئی سرسبز وادی نہیں مانگی، انہیں جو علاقہ دیا گیا یہ حبرون کا علاقہ دیا گیا۔ اور حبرون کا علاقہ وہ ہے، یہاں آپ نے اس حوالے میں پڑھا کہ یہاں عناقیم بستے تھے۔ جاتی جولیت بھی اسی علاقے کا جوان تھا، وہ 9 فٹ اونچا لمبا چوڑا، جس کو دیکھ کر لوگ ویسے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ عناقیب یہاں بستے تھے۔ ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر بھی جو نہ تو حضرت کالب کا ایمان کبھی ڈگمگایا، نہ ان کی بیٹی کا ڈگمگایا۔ میں تو کہتی ہوں کہ جو حضرت بی بی اقصیٰ تھیں وہ بہت جرأت مند خاتون تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا اپنے باپ سے جب جائیداد مانگی ہے، یا اپنے خاوند سے بھی کہا کہ بھی یہ حصہ باپ سے مانگو، کھیت مانگو یا زمین کا حصہ مانگو۔ تو میں تو سوچتی ہوں کہ وہ امثال 31 باب میں جو ایک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ ایک اچھی تجارت کرنے والی خاتون تھی، ایک اچھی سوچ رکھنے والی خاتون تھی، اور جو کچھ جیسا کلام مقدس مثال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کچھ سوچتی وہ کر گزرتی ہے، اور اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ یقیناً جب اس نے اپنے شوہر کو یہ کہا کہ یہ علاقہ مانگ لے تو حبرون کا علاقہ اس کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اتر کر خدا سے کہا، کیونکہ یہ حبرون کا علاقہ جو تھا یہ سرسبز نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے چشمے بھی دے، پانی کا انتظام بھی کر، اور اس کے باپ نے اس کو ڈبل حصہ دیا، اوپر کے چشمے بھی دے دیے، نیچے کے چشمے بھی دے دیے۔ اب آ جائیں کہ کیوں حضرت کالب نے یہ کہا تھا کہ جو اس علاقے کو فتح کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا؟ کیونکہ حضرت کالب جو تھے وہ کریجیس تھے، وہ ڈٹرمنٹ تھے، وہ ہی واز اسٹرانگ ان فیتھ، انہوں نے کبھی چھوٹی بات نہیں کی تھی۔ 85 برس کے ہو کر بھی وہ عناقیم سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ تو اب ایک انہوں نے ہیریٹیج ٹرانسفر کرنی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ میں جس قادر مطلق خدا کو جانتا ہوں، جس زندہ خدا کو جانتا ہوں، جس کے قوی اور قادر ہاتھ سے میں نے بیابان میں 40 برس گزارے، 45 برس اب ہو گئے، اب میں 85 ایئرز کا ہوں، میں نے اس کی قدرت کو دیکھا، اس کی حشمت کو دیکھا، اس کی بزرگی کو دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے جس نے اس ساری وراثت کو میراث میں لے لیا۔ تو کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک عام سا ساتھی لے لیتا؟ اس کو ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا، اپنا ایک ایسا داماد چاہیے تھا
جو اس وراثت کو، جو ایمان کی وراثت تھی، جو خدا کی ذات پر بھروسہ کی وراثت تھی، جو خدا کی قدرت کا تعارف کرانے کی وراثت تھی، وہ اس نے اپنی بیٹی اور داماد کے وسیلہ سے آگے منتقل کرنی تھی۔ اس وجہ سے حضرت کالب نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو اس علاقے کو فتح کرے گا میں اپنی بیٹی اس کو دوں گا۔ وہ اس کو کوئی میڈیوکر شخص نہیں چاہیے تھا، ہاں بس ٹھیک ہے داماد ہی چاہیے، چلو جو نظر آتا اس سے بیاہ دو، نہیں، اس کو ایسا شخص چاہیے تھا جو ایک جنگجو ہو، گریلا ہو، سورما ہو۔ نہ صرف وہ میری بیٹی جو اتنی جرأت مند اور دلیر بیٹی ہے، جس نے بیابان کے دشت میں بھی میرا ساتھ دیا اور آج بھی وہ میرے ساتھ ہے، اس وراثت کو آگے لے کر چلنے والا ہو سکے، میرا خاندان ایمان کی حدوں میں آگے تک بڑھتا چلا جائے۔ اس وجہ سے اس نے جب اپنا داماد چننا تھا تو اس نے ایک شرط لگائی تھی کہ جو اس علاقے کو فتح کرے گا میں اپنی بیٹی اس کو بیاؤں گا، کیونکہ اسے اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کا پتہ تھا، اسے اپنی بیٹی کے ایمان کا پتہ تھا، اسے اپنی بیٹی کی جرأت اور دلیری کا پتہ تھا۔ تو حضرت بی بی اقصیٰ کا نہ صرف باپ سٹرونگ تھا، بریو تھا، فیتھفل تھا اور ایمان میں مضبوط تھا، بلکہ اس کا خاوند بھی ان تمام صلاحیتوں کا وہ تھا، بھرپور طور پہ یہ صلاحیتیں اس کی زندگی میں موجود تھیں۔ تو جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا یقیناً ہمیں دیتا ہے، جیسے کہ حضرت بی بی اقصیٰ کو خدا نے ایک ایسا ساتھی دیا جو ایک قوم کی، ایک ملک کی تقدیر بدلنے کا سبب بنا، ایک معاشرے میں امن لانے کا سبب بنا۔ شکریہ سسٹر۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ٹائم کی شارٹیج، ہمیں اپنے ٹائم کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت باتیں، چھوٹی سی بات کروں گی اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ پلیز اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں، مگر کسی ناجائز بات کو آگے نہ رکھیں، بلکہ کلام کے مطابق اپنے حق کو لینا سیکھیں اور دلیر ہوں اور مجبور نہ ہوں، خداوند کے کلام کو آگے رکھیں، دعا کریں، اور دنیاوی لوگ جو نہ دے سکتے ہیں وہ ہمارا آسمانی خدا ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔